السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله مولانا العظيم، وصدق الحبيب الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا وملجأنا ومأوانا محمد، وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين. آپ بھی مل کے سب پڑھ لیجئے، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. الحمدللہ اس ذات بے نیاز کا کرم اور انعام اور احسان ہے کہ یہ رات، جس رات میں اس نے اپنے حبیب کائنات کے والی، دو جہاں کے بادشاہ، خاتم النبیین رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم، ذات نے اپنے حبیب کو اس عظیم رات میں، جہاں بلندگیاں عطا کر کے، بلندگیوں کی بھی معراج عطا کر کے، عالم کو خوشیاں عطا کی، بڑی بڑی ہستیوں کو خوش ہونے کا موقع فراہم کیا، ان کی بلندگی سے اور ان کی معراج، ان کے عروج سے
ان کے بڑے بڑے چاہنے والوں کو خوشی کا موقع فراہم کیا. تو یہ اس ذات کا میں کرم سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے ادنا اور ہم جیسے گناہگار امتی محبت کرنے والے لاکھ گناہگار سہی سیاہکار سہی اور کتنے ہی غموں میں پریشانیوں میں کیوں نہ ہو، یہ رات ہمارے لیے نوید ہے، بہت بڑی خوشخبری بھی ہے کہ جب وہ اس ہستی کو، اس ہستی کی بلندگی اور معراج پر پہنچانے کے بعد ان بڑی ہستیوں کو جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، جب ان کو وہ خوشی کا موقع فراہم کر سکتا ہے تو ہم جیسے ادنا کہ جن سے سب سے زیادہ حبیب محبت کرتے ہیں، ہم کہاں جائیں ان کو چھوڑ کے؟ تو پھر ہمارے لیے تو یہ رات کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حد درجے خوشی اور مسرت کا باعث ہے. ہمارے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اس رات کے حوالے سے. میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ ایک تو حدیث پاک، اور جیسے ہمارے مولانا نے چونکہ اشارات وضاحت بھی آپ کے سامنے کی، میں شاید اپنی یہ پروگرام اس وقت کینسل کر دیتا کیونکہ میری جو صاحبزادی 5 سالہ چھوٹی وہ اس وقت ہاسپٹلائزڈ ہیں کراچی میں اور بہت کرٹیکل سچویشن ہے ان کی. 1 ماہ سے ہاسپٹل میں ہی، پھر گھر، پھر ہاسپٹل، تو ابھی تک ڈاکٹروں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، تو ہر طرح کا مسئلہ ہو رہا ہے. ابھی بھی یہی کیفیت تھی تو رستے میں بھی یہی گفتگو چلتی رہی، لیکن چونکہ مولانا سے وعدہ بھی اور آپ تمام احباب بھی ماشاءاللہ محبت کرنے والے ہیں، تو بس میں یہ سوچ رہا تھا اور پھر اسی بات پر یہ حدیث پاک یاد آئی اور اس معراج کے حوالے سے کہ میرے حبیب کی تو اس رات میں اس تشریف آوری جو معراج پر آپ تشریف لے کر گئے اور جن بلندگیوں پر آپ تشریف لے کر گئے، تو جن بلندگیوں نے جو میں نے تمہید باندھی کہ کن کن ہستیوں کو خوشی کا موقع فراہم، تو انشاءاللہ پھر ہم اور آپ بھی کتنے ہی پریشان اور کتنے ہی کسی بھی مسائل میں کیوں نہ ہو، یہ رات ہر اعتبار سے ہمیں اور آپ کو بھی خوشیاں عطا فرمائے گی. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل وہ حدیثیں ہیں جو تواتر کے ساتھ ہیں. بخاری کیا، مسلم کیا، ترمذی کیا، نسائی کیا، جس کتاب کو اٹھائیں گے حدیث، جس تفسیر کو اٹھائیں گے، تفسیر کبیر کیا، تفسیر طبری کیا، جس تفسیر کو، تفسیر قرطبی کیا، علامہ بغوی کی کیا، یہ سبحان الذی اسری بعبدہ کے تحت بھی مفسرین کرام نے، والنجم اذا ہوا کے تحت بھی، اور تفسیر وسیط علامہ طنطاوی بہت بڑے علامہ ابھی حالیہ گزرے ہیں، شیخ الازہر رہے، بڑی خوبصورت تفسیر انہوں نے لکھی، کمال کر دیا اس کے اندر. تو دلائل کے ساتھ انبار ان حدیثوں کو پیش کیا جو وضاحت کے ساتھ کہ جب میرے مصطفیٰ، میرے کریم علیہ السلام جبرائیل امین جب آئے تھے اور آپ کو لے کر جا رہے تھے اس شان کے ساتھ، اس مقام کے ساتھ کہ آج تک کوئی سواری بھی ایسی نہیں ہے اور ایسا سوار بھی ہے. اللہ ایسا سفر ہی نہیں ہے، سفر ہی نرالا ہے، عجب شان کا سفر ہے. اسی لیے سفر کا آغاز ہی اس ذات نے سبحان سے کیا. اللہ. تو جب میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے آتی جبرائیل اور حاضر خدمت ہوئے اور رات پر آپ کی پیش کیا گیا، میرے مصطفیٰ اس پر سوار ہوئے، اور جب پہلا آسمان، دوسرا آسمان، اور جب پہنچے وہ جو سارے آسمان تفصیل کے ساتھ واقعات، استفتح کے لفظ آئے، مختلف الفاظ آئے، آپ دروازہ کھلواتے، کھٹکھٹاتے، اور جب میرے یہاں اسی طرح حدیثوں میں عرج بھی کے لفظ بھی اور عرجہ کا لفظ بھی کہیں مولانا نے ماشاءاللہ ہمارے استاد العلماء نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو علم کی اہمیت بھی ذکر کی، اور ماشاءاللہ آپ تمام احباب کو اس کی طرف رغبت بھی دلائی، اور بڑے خوبصورت انداز میں ماضی، مضارع، امر، نہیں، اس کے معنی کو سمجھانے کی کوشش بھی، اور پھر بڑے لطیف انداز میں ایک جسے کہتے ہیں نحوی نکتہ اور نحوی لطیفہ بھی آپ کو پیش کیا ہے، انا منا کے اوپر.
اللہ تعالی ہمارے حضرت کا سایہ سلامت فرمائے۔ آج ان کے آنے سے بھی بہت دل خوش ہوا ہے کہ اسلاف کی میں ان کو کہہ رہا تھا یاد تازہ ہوئی، پرانے جو بزرگ ہوتے تھے، پرانے جو پڑھانے والے علماء صالحین کاملین، ان کو دیکھ کر ان کی یادیں تازہ ہوئیں۔ اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے علم سے آپ کو، یہاں کے لوگوں کو مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو مختلف لفظ آئے، عرجا کا لفظ بھی، عرجا بھی، اور جب میرے عرجا کا معنی یہ ہوتا ہے عرجا یا عرج، معراج اسی سے نکلا ہے۔ عرجا ماضی ہے یا عرج مضارع ہے، دونوں لفظ استعمال، عرجا یا عرجو بھی ہو اگر تو اس کے اندر بھی عروج اس کا مصدر آتا ہے، عرجا یا عرج ہو اس کا بھی مختلف مصادر ہیں، مختلف افعال ہیں۔ معنی اس کا ہوتا ہے بلند ہونا، چڑھنا، صعد یصعد، چڑھنا، اسی سے پھر معراج نکلا ہے، یعنی زینہ، چڑھنے کا ذریعہ۔ تو میرے مصطفیٰ کو بلندگی، یعنی یہ بلندگی پر دلالت، یہ جو آج میں نے کہا یہ جو منا رہے ہیں رات، یہ بلندگیوں کی رات ہے۔ تو جو اس بلند ہستی کے ساتھ اس کی بلندگیوں کی خوشی مناتا ہے، اللہ دین و دنیا کی ہر بلندگی اسے عطا کر دیا کر، ہر بلندگی اس کے دامن میں ڈالتا ہے، کیونکہ یہ تعلق ہی اس کا بلندگی کے ساتھ۔ اب جو بلندگی کو چاہتا ہے تو وہ پھر بلندگی والے کے ساتھ جڑ جایا کرتا ہے۔ اگر بلندگی چاہتے ہو تو اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ یہ معراج کا لفظ یہی بتا رہا کہ یہ زینہ ہی بلندگی کا مصطفیٰ ہے۔ بلندگی کا زینہ خود میرا مصطفیٰ ہے، ساری بلندگیاں میرے حبیب کے دائرے کے اندر ہے، میرے حبیب کے پاس ہے۔ تو یہی تو وجہ ہے کہ اب جب مصطفیٰ اس بلندی پہ چڑھ کے جاتے تھے، جہاں جہاں پہنچتے تھے، جہاں جبرائیل کھٹکھٹاتے تھے اور اندر سے جواب سوال ہوتا تھا، جس آسماں پر مختلف انبیاء موجود تھے، جس میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کیا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ کیا، حضرت یحییٰ، پھر حضرت یوسف، مختلف پھر روایات میں مختلف انبیاء اگلے پیچھے آسمانوں کے، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، پھر سب سے آخر میں حضرت ابراہیم۔ اللہ تو جس پر کھٹکھٹا رہے ہیں، اجازت طلب کر رہے، جبرائیل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، مصطفیٰ گیا، شاندار سواری ہے، شاندار سفر ہے، شان کائنات کا سب سے عظیم مہمان ہے، اور کائنات کا بنانے والا خود میزبان ہے۔ اب یہ سفر ہو رہا ہے اور میرا مصطفیٰ تشریف لے جا رہا، خرامہ کرم فرماتا۔ اب جو جبریل امی اجازت لیتے جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے جہاں پوچھتے ہیں، اور وہ اندر سے آواز آتی ہے، من پہلے کھلواتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں، استفتح، دروازہ کھلوا رہے ہیں، لیکن کھولا نہیں ہے، دروازہ کھلا نہیں۔ اب یہ سمجھنا، وہ کھلوایا، حالانکہ جبریل امی خود فرشتوں کے امام آپ جانتے ہیں، اور اس تمام انبیاء پر، ان کے وحی لانے والے، انبیاء کے ساتھ تعلق رکھنے والے، اللہ رب العزت نے ان کو ایک اپنا مقام عطا کیا ہے، سب کچھ ہونے کے بعد اور تعلق ہونے کے بعد ایک قریبی تعلق انبیاء کے ساتھ اللہ رب العزت نے قائم کیا، ان کو جو مرتبہ دیا، جو مقام عطا کیا۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ ابھی بھی عالم یہ ہے، کتنے ہی مرتبے پہ فائز ہیں، سب کچھ ہے، دروازہ جب کھٹا جا رہا ہے، جس جگہ پر وہ نبی موجود ہیں اور ان کے پاس حاضری ہے، ان سے ملنا ہے، اور اگر دروازہ کھٹکھٹا جا رہا تو نہیں کھلتا ہے، وہ کھلواتے ہیں۔ استفتاح کا مطلب کھولنے کو طلب کر رہا، یہ باب استفعال ہے، تو کھولنے کو طلب کر رہے ہیں کہ کھل جائے، کھلتا نہیں ہے۔ وہ سوال کرتے، جبرائیل تم تو پوچھا، تم کون کہا؟ جبرائیل۔ تو جبرائیل جواب دیتا ہے کہ انا جبرائیل، پھر بھی دروازہ نہیں کھلتا۔ سوال اگلا ہوتا ہے، من معک، کیا؟ من معک، یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اب جب جبرائیل کہتا محمد، دروازہ کھل جاتا۔ بتائیے سمجھ میں، استفتح، دروازہ کھولنے کو طلب کرتے ہیں مگر کھلتا نہیں ہے، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ میرا تعلق بھی ان سے کتنا پرانا ہے، نبیوں سے، اور وہ نبی بھی جانتے ہیں۔ جب بھی انہوں نے کہا نا جبرائیل، نہیں کھلا، کہا اگلا سوال کیا، من معک، کون ہے تیرے ساتھ یہ بتا، کہا محمد۔
اور پھر جب کھلتا ہے تو وہ نبی خوشی کا اظہار بے ساختہ کرتا ہے، مرحبا بالنبی صالح، خوش آمدید ہے، خوشیاں بہاریں لے کر آ گیا ہے، وہ نبی خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ اب خواہ وہ نبی ان کے اجداد میں ہو، یعنی ان کے آباء و اجداد، جیسے سیدنا آدم علیہ السلام، سب کے ابونا ہے، ہمارے باپ ہیں، یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے پر آدم علیہ السلام، سب سے آخر میں بیت المعمور سے مستنداً ٹیک لگائے ہوئے سیدنا ابو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ تو وہ کوئی بھی ہو، یا پھر وہ جو بھائی انبیاء ہے، کیونکہ معاشر الانبیاء ہم بھائی ہیں سب، وہ چاہے پھر موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، یحییٰ ہو، سارے کے ساتھ، لیکن لفظ سب کے ایک ہی نکل رہے ہیں، چاہے وہ باپ انبیاء میں ہو، اجداد میں ہو، یا بھائی انبیاء کے اندر ہو، کوئی بھی کسی قبیلے سے ہو، ایک ہی لفظ نکلتے ہیں، مرحبا بالنبی صالح، مرحبا بالاخ صالح۔ ہمیں آج خوشی ہو رہی ہے، آج خوشی کا مقام ہے کہ ہمارا بھائی محمد آ گیا ہے، ہمارا بھائی محمد آ گیا ہے۔ حضرت ابراہیم خوش ہو کے کہتے ہیں، خوشی کی بات ہے، مرحبا بالابن صالح، آج میرا بیٹا محمد آ گیا۔ یہ شان ہے میرے حبیب کی، یہ شان ہے میرے حبیب کی، اللہ اکبر۔ تو در حقیقت یہ وہ عظیم نکتہ سمجھیں آج کا، کہ در حقیقت جو میں ذکر کر رہا تھا کہ اس معراج اور اس بلندگی، یہ بلندگی ایسی عجیب، میرے حبیب کے ساتھ ایک ایسی بلندگی ہے، ایسی بلندگی ہے، وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ اس بلندگی پر خود عرش بھی حیران ہے۔ وہ کہا تھا نا، عرش کے عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، ارے عرش کے عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، یعنی عقل، عرش کی عقل، جو عرش میرا مصطفیٰ، چونکہ جس کمال کے ساتھ، جس حسن، جس نزاکت، جس رب کی عنایات اور فضل کو لیتے ہوئے جا رہے ہیں، اور بلندگی کے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے، وہ معراج، بلندگیاں، یہاں بلندگیاں خود پریشان ہیں، بات سمجھتے ہو، جہاں خود لفظ بلندگی پریشان ہے، کہ ساری بلندگیاں نیچے رہتی ہیں، میرا مصطفیٰ اس سے اوپر ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے یہ استعارہ ہے، یہ بلاغت ہے، یہ عروج کی بلاغت ہے، جو ہم پڑھاتے ہیں عربی کے اندر بھی اور اردو کے اندر، کہ عرش کی عقل دنگ ہے۔ عرش کی عقل کا یہ تو بے جان ہے، عرش تو عقل نہیں ہے، لیکن یہ در حقیقت استعارہ ہے کہ جو انتہائی عروج، انتہائی بلندگی پر ہے وہ عرش، لیکن اس بلندگی کے باوجود، یعنی جتنا بلند اور جتنا مرتبے والا ہے، وہ خود مرتبہ رکھنے کے باوجود پریشان ہے کہ ہمارے مرتبے بھی نیچے رہ رہے، مصطفیٰ اس سے بھی آگے۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے، ہائے ہائے۔ تو عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں گھوم رہا ہے، چرخ میں آسمان ہے، اور جانے مراد اب کے دھر ہائے تیرا مکان ہے۔ تو در حقیقت یہ شان ہے میرے حبیب کی، یہ شان ہے مصطفیٰ کی، کہ جہاں سارے مقامات اور کمالات ختم ہوتے ہیں، وہاں سے حبیب کی شان اور مقام اور بلندگیاں شروع ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ اور اس کے حبیب کا فضل اور کرم کہ اس نے ہمیں ایسا حبیب عطا فرمایا، ایسا کریم عطا فرمایا، ایسا بلندگیوں والا نبی عطا فرمایا، کہ ایک طرف خوشی ہے۔ اب ایک اور نکتہ کچھا کہ ایک یہ خوشی ہے، اور اس خوشی میں ہر نبی محبت کا اظہار ہے۔ اب ایک خوشی کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ جس کے اندر ایک نبی کچھ مغموم بھی ہوئے، وہ ایک دوسرا پہلو ذکر کرتے ہیں، یہ بھی حدیث اللہ، یعنی کیا کہ ایک تو سارے نبیوں نے خوشی کا اظہار،
جس میں خود ہر نبی حضرت سیدنا آدم علیہ، یہ سب تفصیلات ہیں، بڑی حدیثیں طویل سے ہیں، یہ ساری حدیثیں پڑھنا چاہیں پڑھے، مطالعہ کریں، میں صرف نکات اور چند باتیں آج کی رات. تو کہا حضرت آدم کیا، حضرت میں نے ذکر کیا سیدنا آدم، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ہر کوئی مرحبا بالنبی صالح، مرحبا بالاخ صالح، ہمارا بھائی آ گیا، مبارک بھائی ہے، نبی آ گیا، تو خوشی کا لمحہ، آج خوش آمدید، خیر والا، برکتوں والا حبیب، تو خوشی کی رات. یہ بھی اس سے اندازہ لگائیے کہ ہم یہاں سے ایک اور نکتہ بھی کہ ہم میلاد میں تشریف آوری کو سرکار کی کتنی بدعت کر رہے ہوتے ہیں، کتنے ناراض، کیسے بہت سے لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، ان کو بڑا غصہ آتا ہے یا ناگوار گزرتا ہے یا برا لگتا ہے کہ اس تشریف آوری پر کیوں خوشی کا اظہار، پیدائش پر کیوں خوشی. ارے میرے مصطفیٰ کی تو شان یہ ہے، میرے مصطفیٰ پیدا تو بہت پہلے ہو گئے تھے، اب تو صرف ان کے گھر آسمان پہ تشریف لے کر گئے، وہ نبی خوش ہو گئے. یہی کرتے ہیں نا، آپ بھی یہی کہتے ہیں مرحبا مرحبا مصطفیٰ مصطفیٰ. بھائی یہ کیا، یہ مرحبا مرحبا مصطفیٰ مصطفیٰ یہ کسی ولی کا نعرہ نہیں ہے، صحابی کا نہیں ہے، خود نبیوں کا اور ابو الانبیاء کا نعرہ ہے. معمولی بات نہیں ہے. حضور کی تشریف آوری، حضور کا کرم فرمانا، کرم فرمانا، میرے حبیب کا آ جاننا، یہ صرف امتیوں کو نہیں، یہ نبیوں کو بھی خوش کر دیتا ہے، نبیوں کے بھی خوشیوں کا باعث ہے، ان کی بھی تازگیوں کا باعث، فرحتوں کا باعث، ان کی بھی بلندگیوں کا باعث ہے کہ میرا حبیب آ رہا، میرا بھائی نبی آ رہا. موسیٰ بھی خوش ہے، عیسیٰ بھی خوش ہے، لاکھ ان کے اپنے مقامات ہیں کہ کوئی کلیم اللہ ہے تو کوئی جناب روح اللہ ہے. وہ جو صحابہ جمع ہوئے تھے، جو میں اکثر سنتا ہوں کہ سارے بیٹھے ہوئے اور مقامات ذکر کر رہے ہیں، جس کو ترمذی نے اور تمام حدیث کے اندر ذکر کیا کہ سارے صحابہ بیٹھ کے نبیوں کے مقامات کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ اکبر. ایک نبی ایک صحابی کہہ رہے ہیں ارے تم نے دیکھا کیا مقام تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے کیا مقام، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے ان کے ساتھ براہ راست کلام، اور ان کو کلیم اللہ کا مقام. اور دوسرا کہہ رہا یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو، ان کا بڑا مقام ہے، یہ بھی تو دیکھو حضرت عیسیٰ کی کیا شان ہوتی تھی، مردے کو ٹھوکر لگاتے تھے، اللہ نے ان کو شان دی، قم باذن اللہ کہتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا، ان کو اللہ نے روح اللہ بنایا ہے. اب ایک صحابی اور بیٹھے، کیسی خوبصورت بات یہ بھی تم نے صحیح کہی، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ کہیں نوح، کہیں جناب علی کلیم اللہ کا بڑا مقام، بڑا ہراس بات کی، روح اللہ اللہ نے ٹھوکر لگائی، حضرت عیسیٰ نے اور مردہ زندہ کر دیا، روح اللہ دی. لیکن حضرت ابراہیم تو وہ جن کو خلیل اللہ بنایا ہے اللہ. اب سب آپس میں ذکر کر رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم صفی اللہ، ایک کہہ رہا جی نجی اللہ نوح علیہ السلام، ایک کہہ رہا حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ، تو ایک کہہ رہا کہ جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ. میرے مصطفیٰ گزر رہے تھے، سمعت کلامکم وعجبکم، میرے حبیب نے فرمایا سنا، غور و فکر کرتے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، کہا کلام بھی سنا اور تمہارا تعجب بھی دیکھ رہا ہوں کہ تم متعجب ہو. اللہ نے اتنے جو مقامات دیے نا، تم بڑے خوش ہو کر حیران ہوتے ہو کہ حضرت موسیٰ کو ایسا مقام، کلیم اللہ، ہو کیا درجہ ہے. ہمیں دیکھو نا، اس دنیا کے اندر کسی کے پاس کوئی چیز مل جائے، میں اس کو عام مثال دے کر آپ کو سمجھا، اپنے ہمارے یہاں بھی ہمارے بچے ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی چیز کی قدر نہیں کر رہے ہوتے اور برابر میں کسی کی دیکھ دو، ارے صاحب اس کو یہ والی اس کی گاڑی، کیا بات ہے، اس کا یہ والا بنگلہ. اللہ نے آپ کو کتنے کچھ دیا ہو نا، انسانی فطرت ہے، اس کو اس کی قدر نہیں ہوتی اس نے بس. تو وہ دوسرے کی چیز جب دیکھتا ہے اس پر تعجب کرتا ہے، حرص کا اظہار کرتا ہے، تمنا کا اظہار کرتا ہے. یہ مقام ہے، یہ جو اس والا بنگلہ ہے، واہ کیا بنگلہ، یار وہ جو گاڑی ہے اس کی، واہ کیا گاڑی، حالانکہ اللہ نے اس کو بھی دی ہوگی، لیکن یہ فطرت انسان، تو ظاہری بات ہے یہ ہمیں فطرتوں کے ذریعے تو سمجھایا گیا. اگر کچھ اور ہوتے صحابہ تو ہم کیسے سیکھتے، کیسے سمجھتے. اور پھر جو مصطفیٰ ان کی تربیت کیا کرتے تھے، جب اکثر نکاح تربیت کے ذکر کرتا ہوں کہ اس حدیثوں سے تربیت کیسے مصطفیٰ فرمایا کرتے تھے. اللہ، تو اب میرے مصطفیٰ نے اچھا یہ بھی دیکھیے، مصطفیٰ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. یہ نہیں فرمایا کہ حدیث کے اندر غضب الحبیب او غضب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحابہ، آپ اپنے صحابہ پر غصے ہو گئے، کیا کر رہے ہوتے. نہیں غصہ فطرت تھی نا. اب فطرت کو ڈیل کرنا کمال ہے، فطرت کی تربیت کرنا کمال ہے.
یہ کوئی اور نہیں کرتا، یہ وہی کرتا ہے جس کا ڈائریکٹ رب محمد کا رب ڈائریکٹ رب ہوتا ہے۔ رب محمد و رب سے ڈائریکٹ تربیت کا جو اصل فن ہے وہ مصطفیٰ کو اللہ نے منتقل کیا ہے کہ تربیت ہوتی کیسے، کہاں جلال کہاں جمال، کہاں کس محبت کے ساتھ بات کو بٹھانا ذہن میں۔ اب یہ نہیں کہ انہوں نے دیکھا اور وہ بیان کر رہے۔ دیکھیں نا آج ہمارے سامنے بھی اگر کوئی کسی پیر کی کسی فقیر کی کوئی شکل ہو، کتنے ایسے پیر ہے اس سے اچھا اپنے پیر کو چھوڑ کے تو اس کی بات کر، استاد کو چھوڑو اس کی تو نے تعریف کی، میں تو خلافت سے نکال دیا تجھے، بھگا دیا میں نے تجھے، یہ ہمارا نہیں رہا، یہ بے وفا ہو گیا ہے۔ یہ میں آج کے حساب سے بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں، اللہ ہو گیا بات سمجھنا۔ یہ ہے تربیت۔ یہ ہمارے احوال اور ہمارے حالات بھی کہ اگر کوئی مرشد ہے، کوئی پیر ہے، کوئی جناب استاد ہے، تو میں اس کے لیے بھی اپنے سمجھ تربیت کی نقطہ ذکر کر رہا ہوں، ایک تربیت کا ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جناب اگر کوئی آ جائے کسی بیچارہ اور کسی دوسرے پیر کے پاس چلا جائے، کسی اور شیخ کے پاس جا کے فیض حاصل کر لے، بات سمجھ لے، کوئی بات ہو جائے، کسی اور استاد کے پاس جا کے علم حاصل کرو، وہ ایسا اچھا اپنے استاد کو چھوڑ کے تم نے وہاں تم نے علم حاصل، تم نے سنا نہیں یک در محکم، اور اس کو غصہ اور اس کے ساتھ ناراضگی اور اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ ایک عجیب رویہ اختیار کر لیتے ہیں اور بے انتہا جلال میں آ جاتے ہیں۔ کئی ایسے اساتذہ، کئی ایسے شیوخ بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، صحیح جیسے میں بتا رہا ہوں، لیکن انداز تربیت پہ بات کر رہا ہوں کہ انداز اگر تربیت ہی کرنی ہے، اس کو اس شیخ سے محبت کی اس کی سکھانی ہے، اس استاد کا ادب احترام اور اس کا مقامی اجاگر کروانا ہے، تو یہ انداز پھر مصطفیٰ سے سیکھو ہے۔ میرے حبیب نے اپنے صحابہ کی کیسے تربیت کہ جب وہ یہ بات کر رہے تھے کہ موسیٰ کلیم اللہ، تو کمال کی بات یہ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا، نہیں ایسا کیسے ہو سکتا، کوئی موسیٰ کلیم نہیں، آپ نے بلاغت کی بات، اب تمہیں بلاغت سے تربیت کا نقطہ سمجھا رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے ان کے جملے میں ایک اور اضافہ کیا، انہوں نے تو کہا تھا موسیٰ کلیم اللہ، میرے موسیٰ نے کہا ان موسیٰ کلیم اللہ، کہا سچ کہہ رہے ہو، میں تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ نے واقعی موسیٰ کو کلیم بنایا ہے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ یعنی اب ان کی عظمت کو کم نہیں کیا مصطفیٰ نے، کم نہیں کیا، یہ نہیں کر نہیں موسیٰ کو کیا مقام دیا، میرے آگے کیا شان، نہ بلکہ دوسری حدیث کے اندر موجود ہے، کہا مجھے ان کی فضیلت مت دینا، اپنے میرے نبی بھائیوں سے فضیلت، کہیں آتے یوسف کا ذکر کہتے موسیٰ کا، بخاری بھری پڑی ہو احادیث ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہو جائے گا، لیکن ابھی اس حدیث پر بات کر رہا ہوں۔ تو یہ نہیں غصے میں کہا، انہوں نے کہا موسیٰ کلیم ہے، اللہ نے بڑا مرتبہ، تو میرے مصطفیٰ نے کہا ہاں میں نے تمہارا کلام سنا، بلکہ اگلی بات ہاں واقعی اِنَّ موسیٰ، اب اِنَّ بلاغت عربی کے اندر آتا ہے تاکید کے لیے، اور یہ اس لیے آتا ہے کہ سامنے والا اگر یعنی شک رکھتا ہو، متردد ہو کلام کے اندر کہ بھئی ایسا ہے کہ نہیں ہے، تو وہ اس کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے مثلا آج یہ بات پتہ نہیں کہ جناب عالیہ ہمارے استاد العلماء صاحب آج آتے یا نہیں آتے، مثال ہے، یا جناب میرے بارے کے اندر ابھی ایک شکوک پیدا ہو گئے تھے کہ میں آج ہی جا رہا تھا، تو کوئی حافظ صاحب سے پوچھتا کہ کیا واقعی وہ آ گئے ہیں، کیا واقعی پہنچ گئے ہیں، تو یہ کیا جملہ بولیں گے عربی کے اندر، انہو قادم۔ اگر یہ خالی بولیں گے آپ کے سامنے کہ قادم عربی کے اندر، تو اس کا مطلب ہے ہاں آ گئے، لیکن قادم کا مطلب آ گئے کا مطلب اس میں شک رہے گا کہ پتہ نہیں سامنے والے کو آئے یا نہیں آئے، لیکن سامنے والا شک میں ہے نا، کیونکہ لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ میں پتہ نہیں آؤں گا یا آج فلائٹ کینسل کر کے جا رہا ہوں، تو اب یہ جملہ عربی کا اسلوب بدل جائے گا بلاغت کا، اب ان کو قادمون نہیں کہیں گے، یہ کیا کہیں گے، آپ لوگوں کے حالات دیکھتے ہوئے، یہ ہے بلاغت عربی کی، کہ سامنے والے میں شک پھیلا ہوا ہے، سارے سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں یار یہ آج چلے گئے آئے نہیں آئے، تو اب یہ خالی قادمون نہیں کہیں گے، عربی کا اسلوب بدل گیا۔ ہمارے یہاں تو اردو میں ایک ہی بات ہوتی ہے نا، آ گئے لیکن عربی میں ایک ایک احساسات کے لیے ایک ایک لفظ ہے، جبھی تو یہ معجزہ ہے جو قرآن نے کہا تھا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن، لے آؤ نہ کوئی کسی کی ہمت ہے تو فَإِن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، لا ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ بلاغت کائنات میں کہیں ہے ہی نہیں،
اس بلاغت کا مالک وہ ہے اور جس کو دی ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ تو اس کے بعد بات کیا کہ جب سامنے والے میں شک آ گیا، اب آپ سامنے جو آپ کا احساس ہے وہ شک کے ساتھ ہو رہا ہے، پتہ نہیں آئے یا نہیں آئے۔ تو اب جب یہ جملہ بولیں گے حافظ زبیر صاحب آپ کو بتانے کے لیے کہ وہ آ گئے، تو یہ سمپل سا جملہ نہیں بولیں گے آ گئے، عربی میں اسلوب بدلے گا اور وہ یہ ہوگا کہ انہو قادم، انہ کا لفظ استعمال کریں گے، بے شک آ گئے جی، کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ، انڈاؤٹڈلی ہی از ایگزسٹنگ، وہ موجود ہے اس وقت، بات نہیں ختم۔ یہ انہ ایک چھوٹا سا ورڈ ہے، لیکن عرب جو سامع ہے، جو مخاطب ہے، جس سے گفتگو ہو رہی ہے، صرف ایک چھوٹا سا ورڈ پورا دنیا بدل دیتا ہے، سارا معنی سمجھا دیتا ہے، جو عربی زبان سمجھتا ہے، جس کا ہم برسوں سے کوشش کر رہے ہیں، قرآن فکر کے قرآن کا، جس کا مولانا نے بھی آج ذکر کیا کہ وہی ہماری چاہت ہے کہ ہم نے فکر قرآن شروع کیا، ماشاءاللہ آن لائن یہاں آپ سیالکوٹ والے شریک ہوتے، اور اب میں پھر یہ سلسلہ شروع کر رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے قرآن کے لفظوں کے ذریعے اس محفلوں میں آپ کو پتہ ہے ہم جب شروع کرتے تھے سورہ ناس، سورہ فلق، تو لفظ بھی آتے تھے، عربی گرامر بھی آ جاتی تھی اور مصطفیٰ کی زبان بھی آتی تھی۔ تو یہ ہمارا مشن تھا، فکر قرآن جو عربی زبان کا ایک میرا ایک جنون ہے، ایک مشن ہے کہ پورے عالم کو ہم عربی زبان، خاص طور پہ اہل پاکستان، یہ سیکھیں اور سمجھیں قرآن کے ذریعے سے، آسان ہے بالکل۔ تو اب در حقیقت یہ اسلوب بدل گیا، اب سامنے والا جب عرب کے اندر بیٹھا ہوگا تو وہ قادمن سے بات نہیں چلے گی، یہ بتائیں گے کیا، بولیے انہو، دوبارہ بولے، سارے بولا کریں، انہو قادم، یعنی یہ جب بتائیں گے تو آپ کو پختگی ہو جائے گی۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، اب ڈاؤٹ ہی نہیں ہے بھائی، بیٹھے ہوئے گھر میں عبدالرزاق صاحب کو پتہ چل گیا جی آ گئے، انہو قادم، یہ انہ کا لفظ من نہیں بدل دیا۔ تو اب اسی طرح جب میرے مصطفیٰ کا سامنے والا کون تھا جن سے مصطفیٰ بات کر رہے تھے، ذرا سارے بتائیے کون تھے؟ نہیں، جن سے بات کر رہے تھے جو کون تھے؟ صحابہ تھے۔ اچھا، وہ صحابہ کس چیز کے متعلق بات کر رہے تھے؟ انبیاء کے مقامات کے بارے میں۔ اب پہلے نبی انہوں نے مثال لے لیا، حضرت آدم کا لیا صفی اللہ، دوسرا لے لیا عیسیٰ روح اللہ، تیسرا مقام بیان کیا حضرت موسیٰ کا موسیٰ کلیم۔ اب یہ بات سامنے والے صحابہ، اور کلام کون کر رہا ہے ان سے؟ مصطفیٰ علیہ السلام۔ سامنے والے کا دماغ یہ کہ اس نے اتنا بتایا موسیٰ کلیم اللہ ہے، تو میرے مصطفیٰ نے کیا کہا اگلا؟ کل کو یہ نہ سمجھ جائے صحابی کہ میں اس کے بارے میں شک کر رہا ہوں، موسیٰ کلیم نہیں، شک کر رہا ہوں، کہیں یہ صحابی یہ نہ سمجھ جائے۔ ان کی سمجھ کو درست کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا حرف بولا ہے، یہ حروف مشبہ بالفعل کہلاتا ہے، یہ صرف ایک حرف بولا ہے، لفظ بھی نہیں، حرف، اور اس حرف کا معنی انہ، بس صحابیوں کو سمجھ میں آ گیا یار، کوئی دو رائے نہیں، مصطفیٰ بھی کہہ رہے موسیٰ کلیم اللہ ہے، کہا عیسیٰ روح اللہ، صحابیوں نے کہا تھا، تو میرے مصطفیٰ نے پلٹ کر کہا انہ عیسیٰ روح اللہ، کیا کہا بولیے؟ انہ روح اللہ، پلٹ کا جواب، یعنی وہ سامنے والا کہیں ایسا نہ ہو شک میں آ جائے اور وہ صحابہ یہ سمجھے کہ میرے حبیب ان کی عظمت کا انکار کر رہے ہیں، یا حضرت عیسیٰ کی شان کا اعتراف نہیں کر رہے، تو اس خیال کو ختم کرنے کے لیے صرف ایک حرف، کیا لفظ بولا؟ انہ لا، کلمہ وہی تھا، انہی والا جملہ تھا۔ ہم اردو میں ہوتے تو یہ جملہ بولتے عیسیٰ روح اللہ، آپ بھی بولتے میں بھی، نہ وہ عرب ہے، اس کا دماغ فصاحت، بلاغت، عروج، تو اس نے کہا عیسیٰ روح اللہ، تو مصطفیٰ نے خالی یہ نہیں کہہ دیا عیسیٰ روح اللہ، کہا انہ عیسیٰ، سامنے والا کہ ذہن نکل جائے، مجھے شک نہیں سمجھنا کہ مجھے ہے عیسیٰ روح اللہ۔ پھر کہا ابراہیم خلیل اللہ، میرے حبیب نے اگلی بات کیا کہی؟ انہ ابراہیم خلیل اللہ، یہ شک شبد، لیکن کرنے کے بعد شک دور کیا اور پھر تربیت کر کے کہا الا وانا حبیب اللہ، کیا الا وانا حبیب اللہ، عظمت کو بھی بیان کر گئے اور امت کی تربیت بھی کر گئے، اسے کمال کہتے ہیں، اور یہی کمال مصطفیٰ کی خاصیت ہے، یہ عروج مصطفیٰ کی خاصیت۔
تو بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ مجھے نکلنا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔